قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان اس دن بن گیا تھا جس دن پہلا نان مسلم حلقہ بگوش اسلام ہوا تھا۔ ایک لاؤڈ ماؤتھ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ خواجہ صاحب اور یہ صوفیاء اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے۔ اس طرح کی انہوں نے باتیں نعوذ باللہ کی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی نے ایک پوری کتاب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے اوپر چھاپی ہوئی ہے۔ معجزات نبیوں سے منسوب ہوتے ہیں، اولیاء سے کرامات کا صدور ہوتا ہے، قرآن اس کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے کی روحانی بنیادیں جن ہستیوں کے فیض سے مضبوط ہوئیں وہ ہیں اولیاء کرام اور صوفیاء عظام۔ ان کی تعلیمات نے نہ صرف دلوں کو بتلا بلکہ نفرتوں کو محبتوں میں ڈھالا۔ تاریخ گواہ ہے کہ برِ صغیر میں اسلام کے فروغ میں صوفیاء کرام کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور بے شمار دیگر بزرگان دین نے اپنے کردار، حلم اور محبت سے لاکھوں دلوں کو اللہ سے جوڑا۔ مگر افسوس ہے کہ آج کل کچھ اس طرح کے حلقے ہیں جو ان ہستیوں کو تضحیک اور بے ادبی کو عالمی اختلاف کا لبادہ پہنا کر نہ صرف عام کیا جا رہا ہے بلکہ نوجوان نسل کو الجھن میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک ایسے ہی وقت میں جب امت مسلمہ پہلے ہی انتشار کا شکار ہے۔ اسی میں ان کو الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ سوسائٹی میں یہ منفی رجحان کیوں پروان چڑھ رہا ہے اور اس کا سد باب کس طرح سے ممکن ہے؟ ان اہم اور حساس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریسرچ اسکالر سید فہد علی قاسمی صاحب۔ فہد صاحب، ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ فہد صاحب، ہمیں بتائیے گا کہ جن لوگوں کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو صوفیاء کرام ہیں ان کی وجہ سے دین اسلام اتنا پھیلا، ان کی ذات کو، ان کی تعلیمات کو کیوں اس قدر تنقید کا آج کل نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ یہ مسئلہ کیا ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینکس لاٹ فار ہیونگ می آن دی شو۔ اور آغاز میں شیخ اجویر کے وہ کال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، جب بولتا ہے کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے، بہت دفعہ اپنی ذات، اپنے نفس کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ اس عزم کے ساتھ کہ ہمارا بولنا اور سننا پروردگار کی رضا کے لیے ہو، ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو۔ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ قائد اعظم نے ایک جگہ فرمایا تھا، مشہور ان کا قول ہے، قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان اس دن بن گیا تھا جس دن پہلا نان مسلم حلقہ بگوش اسلام ہوا تھا۔ تو پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ ایک کنورژن کے اوپر ہے، یہاں کے لوکلز کنورٹ ہوئے ہیں بلکہ ریورٹ ہوئے ہیں، اور وہ ریورٹ کس نے کیے ہیں؟ وہ ریورٹ ان اولیاء کاملین نے کیے ہیں۔ بے شک۔ تو اگر آپ ان اولیاء اللہ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ دا ویری بیسس آف اسلام ان انڈو پاک سب کانٹیننٹ، آپ اس کو ڈائلوٹ کرنا شروع کر دیں گے، آپ اپنی بنیاد کو کھودنا شروع کر دیں گے۔ تو بہت سے لوگ ہیں، یوٹیوب اسکالرز، گوگل اسکالرز، لاؤڈ ماؤتھس، آوازیں اونچی کر کے باتیں کرتے ہیں، لیکن سارا دھندا یہ ہے کہ ویوز ملیں، ہمیں فیم ملے، ہمیں پرومیننس ملے ایٹ دی ایکسپینس آف دی امہ۔ وہ امہ کو جب آپ انہیں کاؤنٹر کریں تو پھر وہ جناب ذاتیات پر ذاتیات پہ بھی آ جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو میں عزیر، ایک بڑا ہی امپورٹنٹ اور میرے دل کے بڑا قریب ایشو ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ خواجہ صاحب سلطان الہند ہیں۔ خواجہ صاحب نے جس طریقے کے ساتھ اسلام کو پھیلایا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، دنیا ان کو اکنالج کرتی ہے، دنیا بھر کے اندر۔ ایک لاؤڈ ماؤتھ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ خواجہ صاحب اور یہ صوفیاء اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے۔ اس طرح کی انہوں نے باتیں نعوذ باللہ کی، اور کتابوں کے نعوذ باللہ حوالے بھی دینے شروع کیے۔ آپ کی اس پلیٹ فارم سے، سنو کے پلیٹ فارم سے، ہم نے ان کو الحمدللہ جواب بھی دیا اور یہ بتایا کہ اگر کوئی بھی ولی، اور فار دیٹ میٹر خواجہ صاحب اپنے نام کا کلمہ پڑھاتے تو اس کلمے کا کوئی عملی تواتر تو ہوتا۔ ان کے اسٹوڈنٹ تھے قطب الدین بختیار کاکی، وہ بھی پڑھتے، بابا فرید الدین وہ بھی پڑھتے، نعوذ باللہ علاؤ الدین صابر پیا، ان کے اسٹوڈنٹ نظام الدین اولیاء، نصیر الدین چراغ دلی۔ تو یہ چشتیوں کی تو لمبی لائن ہے، یہ کلمہ پھر اس کی تو پریکٹس عام ہونی چاہیے تھی، مگر ایک ایگزامپل ہمیں ایسی عملی تواتر کے لیول پہ نہیں ملتی کہ نعوذ باللہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھا ہو یا پھیلایا ہو۔ تو عملی تواتر تو نعوذ باللہ ہے ہی نہیں، 0/0۔ پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ بھائی آپ جن کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، دنیا میں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، قرآن کے علاوہ دیر از نو ادر بک جو ایز اٹ از ویسے ایگزسٹ کرتی ہو۔ صرف قرآن ہے ایک کتاب، اور وہ قرآن معجزہ ہے رب العزت کا، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اتارا گیا۔ باقی کتابیں بھی اللہ کی تھیں، انجیل، تورات، یہ اللہ کی کتابیں تھیں،
مگر آج انجیل کے اندر اگر انجیل میں کرسچنز کا یہ عقیدہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو نعوذ باللہ ہم انجیل پڑھ کے حضرت عیسیٰ کو ٹارگٹ کریں گے, نعوذ باللہ آپ کا یہ عقیدہ ہے. ہم تو تب یہ کہیں گے نا کہ انجیل میں تبدیلی واقع ہو گئی, فیبریکیشن ہو گئی. تو کتابوں میں فیبریکیشنز بھی ہوتی ہیں. تو ہم نے یہ بھی کہا ان کو کہ بھئی تصوف کی کتابیں کوئی اللہ کی الہامی کتابیں تو ہیں نہیں, 1000 سال پرانی 800 سال پرانی کتابیں ہیں, ان کے اندر بہت سی فیبریکیشنز, چینجز, لوگوں نے ہاتھوں سے لکھی, نسخے کیا سے کیا ہو گئے. لیکن عزیر اینڈ جنت something very strange has cropped up. اور آپ کے پلیٹ فارم سے میں پہلی دفعہ یہ بات الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم سے یہ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. یہ ہشت بہشت کو, یہ 8 کتابوں کا جو مجموعہ ہے, اس کی عبارات پیش کرتے تھے. ہم پہلے کہتے تھے ان کتابوں کے اندر فیبریکیشنز ہو سکتی ہیں, لیکن جو نئی ریسرچ ہم تک پہنچی ہے, جو پہلے میرے تک تو نہیں تھی اور اللہ نے مدد کی, یہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے ایک پوری کتاب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے اوپر چھاپی ہوئی ہے. اور ایک بات یاد رکھیں, آکسفورڈ یونیورسٹی نہ بریلوی ہے, نہ دیوبندی ہے, نہ اہل الحدیث ہے, نہ اہل تشیع ہے, وہ ایک ایکیڈیمک ادارہ ہے. اور جب آکسفورڈ یونیورسٹی کوئی کتاب چھاپتی ہے تو اس کے پیچھے اسکالرز کا ایک پورا بورڈ ہوتا ہے جو اس کو اپروو کرتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا ایکیڈیمک یونیورسٹی پریس آج تک, اور جب وہ کوئی تحقیق چھاپتا ہے تو اس کے پیچھے آکسفورڈ یونیورسٹی کھڑی ہے. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک دفعہ دوبارہ بک دکھا دیجیے گا تاکہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی یہ کتاب ہے 1989 میں چھپی ہے, جب ہمارے لاؤڈ ماؤتھ گوگل اسکالر, شاید میرا خیال ہے آئی ڈونٹ نو 89 میں کہاں پہ ہوں گے, دا شرائن اینڈ کلٹ آف معین الدین چشتی آف اجمیر, یہ پروفیسر ہیں پی ایم کرے کی یہ کتاب. اور پی ایم کرے کی کتاب کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کتابیں ہشت بہشت کی جو کتابیں جہاں سے یہ اپنے آرگومنٹ کو لے کے آتے ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں both internal and external evidence show that these works are fabrications. یہ کتابیں ان ہستیوں کی ہیں ہی نہیں. These books are not theirs. یعنی انیس الارواح, دلیل العارفین, فوائد السالکین, راحت القلوب, یہ فوائد السالکین کو کوٹ کرتے ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی کے پی ایم قاری پروفیسر اپنی ریسرچ کے بعد یہ فرما رہے ہیں یہ کتاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات جو کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے ساتھ کنیکٹڈ, یہ کتابیں ان کی ہیں ہی نہیں. اب اگر آپ اس کے بعد بھی اچھا, اس کے بعد میں ایک اور حوالہ بھی آپ کو دے دوں, یہ آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی, دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز کے اندر یہ یونیورسٹی آتی ہے. اس کے پروفیسر تھے پروفیسر عطر عباس رضوی, یہ انڈین اوریجن کے پروفیسر تھے. انہوں نے یہ فرمایا, اور میں یہ پڑھنا چاہوں گا, the spurious ملفوظات of the great Indian Chishtis were embroidered by anonymous authors. یہ گمنام لکھاری تھے جن کے ناموں کے اوپر یہ کتابیں چھپ گئیں, یہ گمنام تھے, we don't know. اور وہ کہہ رہے ہیں انیس الارواح, دلیل العارفین, فوائد السالکین, اسرار الاولیاء, راحت القلوب, افضل الفوائد, مفتاح العاشقین, یہ ساری کتابیں فیبریکیشنز ہیں. They cannot be quoted when you are targeting اولیاء اللہ. اور ان سے ایسوسیٹ نہیں کر سکتے, آپ ایسوسیٹ کر ہی نہیں سکتے. You cannot do that at all. اچھا, ایک اور بات جو کہ اس سے بھی پہلے ہے, نظام الدین اولیاء کی کتاب کو آکسفورڈ یونیورسٹی نے بھی اور یہ آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی کے پروفیسر نے بھی اکنالج کیا. انہوں نے کہا جو کتاب نظام الدین اولیاء کے ملفوظات تھے, فوائد الفواد, وہ اوتھینٹک ہے. اور جو ان کے سٹوڈنٹ ہیں شیخ نصیر الدین چراغ دلی, ان کی کتاب تھی خیر المجالس, یہ دونوں کتابیں اوتھینٹک ہیں. اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ شیخ نظام الدین اولیاء کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ حضرت آپ نے کتاب لکھی ہے تو آپ کی کتاب کدھر ہے؟ نظام الدین اولیاء نے کہا میں نے تو کوئی کتاب لکھی نہیں ہے. I have not authored a single book. اور جو فوائد الفواد ہے یہ تو میرا اسٹوڈنٹ ہے جو کمپائل کر رہا ہے, میں تو خود ابھی تک میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی. یعنی اس دور میں فیبریکیشنز کا یہ عالم تھا کہ ایک صوفی جو زندہ ہوتا تھا اس کے نام پہ لوگ جھوٹی کتابیں چھاپ دیتے تھے, تو مردہ کے نام پہ کتنی جھوٹی کتابیں چھپتی ہوں گی, اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. شیخ نصیر الدین چراغ دلی جو کہ نظام الدین اولیاء کے مرید اکبر تھے اور خلیفہ تھے, شیخ نصیر الدین چراغ دلی کے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا اور اس نے کہا کہ سر یہ جو کتابیں ہیں انیس الارواح, دلائل العارفین, یہ جو ساری کتابیں, فوائد السالکین, یہ جو ساری کتابیں ہیں, کیا یہ آپ کے بزرگوں کی کتابیں ہیں؟
शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली खैरुल मजालिस के अंदर ये फरमाते हैं कि ये सारी किताबें, इनका कोई जिक्र मेरे शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने कभी किया ही नहीं था। और अगर ये किताबें होती तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया में ऑर्डर करते कि इन किताबों को प्रिजर्व करो। सही। हमारे बुजुर्गों ने, इंक्लूडिंग ख्वाजा उस्मान हारबनी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर और ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी, इनका कोई मलफूजात एग्जिस्ट ही नहीं करता। काज़मी साहब, बड़े बेहतरीन अंदाज में आपने एविडेंस के साथ, एलिबाई के साथ अपना आर्गूमेंट, अपनी बात प्रूफ किया है। ये बात उन लोगों के लिए बेहतरीन है कि अगर आपका कोई आर्गूमेंट है तो आपने लाउड माउथ से किसी की पर्सनालिटी को टारगेट मत करें, बल्कि प्रूफ के साथ बात करें। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, पाकिस्तान में 64% हमारी यूथ है, यंगस्टर्स हैं। जब वो इस तरह के मुतनाज़े बयानात सोशल मीडिया पे सुनते हैं, देखते हैं, क्या असर पड़ता है उनके मेंटल स्टेटस पे और उनके इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे कितना बुरा असर पड़ता है? खास तौर पे फात साहब, ये भी एक सवाल साथ ऐड कर दीजिएगा कि औलिया अल्लाह के साथ बहुत सी करामात जो हैं वो वाबस्ता हैं, उन पर भी बड़ी तनकीद की जाती है। देखें, अब ये दो मुख्तलिफ सवालात हैं। एक बात ये है कि करामत एज अ मिरेकल, ये अगर कोई करामत को एज एन इंस्टीट्यूशन इनकार करता है, वो कुरान का इनकार करता है। मोजज़ात नबियों से मंसूब होते हैं, उनका भी इकरार फ़र्ज है। औलिया से करामात का सदूर होता है, कुरान इसके ऊपर दलालत करता है। वो साहब कहफ की बात हो, वासिफ बिन बरखिया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो वजीर थे, उनकी करामात कुरान के अंदर रिकॉर्डेड है। तो करामात का इकरार एज एन इंस्टीट्यूशन आपको करना पड़ेगा। नंबर 2, हाँ, ये बात हो सकती है कि बहुत सी करामात अपनी ऑथेंटिसिटी ना रखती हों, जिस तरह लोगों ने झूठ घड़े। क्या हदीस के लिटरेचर के अंदर मौजूआत नहीं घड़ी गई? क्या वहां पर फैब्रिकेशंस नहीं है? क्या वहां पर किस्से कहानियां नहीं थे? बिल्कुल ये है। फात साहब, बहुत माजरत, कता कलामी की वक्त हमारे पास खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और बड़ी आपने सहर हासिल गुफ्तगू की है।